وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء محبته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب کا نام ہے دین اسلام. اور دین اسلام کائنات کے اندر وہ عظیم دین ہے، عظیم مذہب ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مذاہب کے اندر ہر پہلو پہ بات کی گئی ہے اور انسانی زندگی کے تمام معاملات کا قانون اور تمام معاملات کا ضابطہ اور تمام معاملات کے لیے ایک ایسا رستہ کہ جس پر چل کر انسان امن و سکون اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکے. یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ ان تمام معاملات کو اس نے بیان فرمایا. چاہے عبادت کا معاملہ ہو تو اس کے ہر پہلو کو اسلام نے بیان کیا. چاہے معاشرتی معاملات ہو، سماجی معاملات ہو، قومی اور ملی معاملات ہو، نکاح اور طلاق کے معاملات ہو، وراثت کے معاملات ہو، غرضے کے کسی بھی پہلو پر اسلامی تعلیمات نے تشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر معاملات کو اسلام نے ڈسکس فرمایا. اور ہم مسلمان ہو کر اگر اس قانون کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو پھر یہ ہمارا قصور ہے، اسلام کا کوئی قصور نہیں. اسلام نے تو سب کچھ بیان فرما دیا. قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور قانون اسلامی کا پہلا مرجع اور ماخذ ہے. اور پھر اسی قرآن کے ساتھ سنت رسول، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اسلامی تمام معاملات اور تمام قوانین کا ماخذ و مرکز ہے.
اور قرآن اور احادیث، پھر ان دونوں کے بعد اسی کے تابع ہو کر، اسی کے ضمن میں، اس کے مخالف نہیں، اس کے موافق ہو کر پھر ایک لا، ایک قانون اسلام نے وہ بیان فرمایا، فقہ اسلامی نے، جسے اجماع امت کہتے ہیں۔ پھر اجماع امت کے بعد پھر اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اور قانون اور ضابطہ فقہ اسلام نے بیان فرمایا، وہ ہے قیاس مجتہد، وہ ہے مجتہد کا قیاس، جسے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے قرآن و حدیث میں جو گوتہ زنی کی اور پھر وہاں سے انہوں نے اصول بیان فرمائے، اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی کہ تم براہ راست اگر قرآن و حدیث سے نہیں لے سکتے تو یہ غوطہ خور اور یہ غوطہ زن اور یہ علم و معرفت والے، یہ علم تذکیر والے اور یہ تزکیہ، تصفیہ اور تقوی والے جو ائمہ ہیں، جنہوں نے قرآن و حدیث میں بڑی محنت کر کے اسلامی قانون کو بیان کیا، اب اسی قانون کی روشنی میں قیامت تک دیگر جتنے بھی معاملات ہوگے وہ سب حل ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ سب قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں کہے جائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ایک ایسا فرقہ ایجاد ہو گیا کہ جس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم تو صرف حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی امام کو نہیں مانتے۔ دوستو سوچنا چاہیے کہ ائمہ کو ماننے والے کوئی ایسے نہیں ہیں کہ قرآن و حدیث کی مخالفت میں انہیں مانتے ہیں، بلکہ ائمہ مجتہدین کو ماننے والے وہ قرآن و حدیث ہی کے موافق ان کو مانتے ہیں، اور انہیں اعتماد ہے ان بزرگوں پر کہ انہوں نے جو مسائل بیان کیے ہیں یہ اپنے ذاتی نفس سے نہیں بیان کیے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے۔ اور اسی کو کہتے ہیں تقلید، اسی کو کہتے ہیں تقلید، کسی امام کی پیروی کرنا، حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ بولتے ہیں نا ہم حنفی ہیں، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، پھر کہا کیا ہے تو کبھی کہتے ہیں ہم محمدی ہیں، ہم کیا ہے؟ محمدی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ جب 200-250 سال کی پہلی کی تواریخ پڑھے تو محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے انہوں نے اپنے آپ کو سب سے پہلے محمدی کہا، محمد سے نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہیں، بلکہ اس محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف کہ جس نے اسلام کے اندر بڑا فتنہ برپا کیا اور مسلمانوں میں جو اتفاق تھا، جو اتحاد تھا، اس کو پارا پارا کر دیا، اور اس کے بعد پھر کئی جماعتیں بنتی چلی گئی، پھر ہر ایک نے اپنی مسجد الگ بنا دی، اپنا مدرسہ الگ، اور جو سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہے کہ جس سواد اعظم میں، جس اہل سنت والجماعت میں تمام اولیاء کرام رہے، تمام مجتہدین، تمام محدثین، تمام فقہاء رہے، ان کے خلاف ایک غلط روش میں لوگوں کو ڈالنا شروع کر دیا اور کہنے لگے بھائی قرآن پہ عمل کرو، حدیث پہ عمل کرو، بے شک قرآن و حدیث ہی پہ عمل کرنا ہے، لیکن قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے پہلے اتنا علم تو ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ عوام میں سے کسی کو کہہ دے بھائی یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ ہم تمہیں دیتے ہیں، یہ حدیث کا ترجمہ ہے، اس کا میننگ ہے، یہ تمہیں دیتے ہیں، اس کو پڑھو اور اس سے اپنے مسائل حل کرو، تو کیا کوئی حل کر سکتا ہے؟ اب جس کو ناظرہ پڑھنا صحیح نہیں آتا،
اب وہ جو ناظرہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا، وہ ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر ترجمہ پڑھ کر کیسے اپنی زندگی کو صحیح گزار سکتا ہے، اور کیسے وہ قرآن و حدیث پر صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے؟ یہ تو احسان ہے سلف صالحین کا، یہ احسان ہے امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کا، یہ احسان ہے ائمہ طریقت کا کہ جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں گوتہ زنی کی پوری زندگی اس میں گزاری، اور پھر مسلمانوں کے لیے وہ انمول موتی اور وہ جواہر لا کر دیے کہ اب جو ہے ان کے قانون کو پڑھو تو تمہیں قرآن زیادہ سمجھ میں آئے گا، ورنہ بات یہ ہے کہ اگر صرف ترجمے سے اگر عوام کو یہ کہہ دیا جائے کہ تم اپنے سارے مسائل حل کرو تو پھر ہوگا کیا کہ قرآن میں خود اسے کم علمی کی وجہ سے ٹکراؤ نظر آئے گا، حدیث پاک میں کم علمی کی وجہ سے، حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے ٹکراؤ نظر آئے گا۔ اب اس ایک مثال کے طور پر کہ کبھی کسی صحابی نے آ کر حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل افضل ہے، ایو الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ نے کسی صحابی کو کہا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا یہ افضل ہے۔ اب کسی حدیث میں کون سا عمل افضل ہے تو حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اب ظاہر میں اگر یہ حدیثیں دیکھے گا کم علم تو سوچے گا کبھی حضور فرماتے یہ افضل ہے، کبھی فرماتے یہ افضل ہے، تو پھر افضل کون ہے؟ ٹکراؤ نظر آئے گا، یہ کم علمی کی وجہ سے۔ اسی لیے تو باقاعدہ کورس عالمیت کا اور فاضل کا مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، 5 سال تک اسی لیے محنت کی جاتی ہے تاکہ حدیثوں کا ٹکراؤ اور قرآن پاک کی آیتوں کا ٹکراؤ جو ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے اس کو ہم سمجھ سکیں کہ یہ ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ یہ حالات کا تقاضا ہے۔ اب اس کے شرح میں شارحین نے فرمایا کہ جس شخص کو آپ نے یہ فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے تو وجہ یہ تھی کہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، تو اس کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنا افضل ہے۔ اور جب دوسرا شخص آیا تو کہا کون سا عمل افضل؟ آپ نے کہا اس وقت ضرورت تھی جہاد فی سبیل اللہ کی، تو کہا جہاد فی سبیل اللہ کرنا افضل ہے۔ تو نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ ہے، نہ قرآن پاک میں۔ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اور قرآن میں تو رب نے خود فرمایا کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا، کسی بشر کا کلام ہوتا تو اس کے اندر بہت سا اختلاف اور ٹکراؤ نظر آتا، اس لیے کہ انسان کی بات میں اختلاف اور ٹکراؤ ہوتا ہے، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا، لیکن قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب اگر صرف ترجمہ پڑھنے والا تو وہ پڑھے گا قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور ہم تجھی سے مدد چاہے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں اور تیرے سوا کسی سے ہم مدد نہیں چاہتے، تو بات بالکل حق ہے۔ ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا، کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ اب آ کر بہکایا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے قرآن پاک میں اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ہم تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، تو جیسے عبادت تم کسی کی نہیں کر سکتے ویسے ہی تم مدد بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے۔ اب یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہو گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تم مدد بھی کسی سے نہیں مانگ سکتے تو پھر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کہا نہیں، ظاہری زندگی میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے،
لیکن اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو پھر اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ اچھا، اس آیت میں نہ زندے کی قید ہے نہ موت کی قید ہے۔ قرآن نے مطلق کہا، نہ زندے کی قید ہے نہ مردے کی، بلکہ مطلق کہا چاہے زندہ ہو چاہے میت ہو، آپ کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، اس لئے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب جو ہے، اور پھر اسی قرآن پاک میں رب نے جو ہے دوسرے مقام پہ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اسی قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ ایک دوسرے پر نیکیوں کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام پر، سرکشی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وہاں بھی یہی عنوان ہے، مدد کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ کس معاملات میں؟ نیکی کے معاملے میں، اور برائی کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہاں پر قوم مسلم کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی برائی کا کام ہو رہا ہو تو ہرگز کسی بھی طرح سے اس کی مدد نہ کرے، نہ زبان سے، نہ پیسہ دے کر، نہ دل سے، بلکہ یاد رکھے حضور کا یہ فرمان کہ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی جگہ برائی کا کام ہو رہا ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے مومن کی کہ اسے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے۔ اگر یہ بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے، زبان کا استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد بھی حضور نے فرمایا برائی کو برا دل میں سمجھو، اس کو اچھا نہ سمجھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے اضعف اور سب سے ادنا اور سب سے کمزور درجہ ہے۔ سب سے ادنا درجہ برائی کو برائی جاننا، برائی سمجھنا، برائی ماننا۔ اب وہ برائی کرنے والا اپنے وقت کا چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن اگر وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایسی محفلوں سے دور رہے اور اس کو کنڈیم کرے اور اس سے برات کا اظہار کرے، اور ایسی محفلوں میں شامل نہ ہو، اس کو بڑھاوا نہ دے، ورنہ یاد رکھے کہ اس برائی کی مجلس کو کرنے والا وہ تو گنہگار ہے ہی، اس میں جتنے شامل ہونے والے ہیں وہ سب گنہگار ہیں، جتنے سپورٹ کرنے والے ہیں وہ سب گنہگار ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر پھر برائی کی محفل بپا کرنا، فحش گانوں کی محفل قائم کرنا، اور پھر اس میں شریعت اسلامیہ کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا، اور پھر بھری محفل میں عریانیت کے کام کرنا، اور پھر اس پر پیسہ لٹانا، پیسہ خرچ کرنا، یہ سب برباد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک وہ لوگ جو مبذر ہیں، جو تبذیر کرتے ہیں، مبذر جو تبذیر یعنی جو اپنے مال کو گناہوں کے کام میں خرچ کرتے، وہ کیا ہے؟ کانوا اخوان الشیاطین، اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہے، شیطان کے ساتھی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان کون ہے؟ وہ رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ برائی کے کام میں مدد نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ اصلاح کرو، اسے راہ راست پہ لاؤ۔
اور نیکی کے کام میں مدد کرو، اچھے کام میں مدد کرو۔ اگر کوئی نیکی کی محفل قائم کر رہا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اگر کوئی نعت کا پروگرام رکھ رہا ہے تو سب حصہ لو۔ اگر کوئی تقریر کا، وعظ کا، دینی محفل کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، دینی مجلسوں کا اگر کوئی انعقاد کر رہا ہے تو وہ اس میں سب حصہ لے۔ یہ نہ سوچے کہ یار یہ فلاں کی محفل ہے میں کیوں جاؤں، بلکہ قرآن کا یہ فرمان یاد رکھے کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مسجد کا معاملہ ہو، سب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے، نہ یہ میری ملکیت ہے نہ کسی کی ملکیت، یہ ملکیت اللہ کی ہے، اور ہم سب اللہ کے بندے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ وہ کسی بھی خاندان والا ہو، وہ چاہے نیک ہو چاہے برا ہو، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ مسجد اللہ کی ملکیت ہے اور سب پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرے، اس کو آباد رکھے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور آباد رکھنے کے لیے ایسا کام کرے کہ جس سے مسجد آباد ہو، مسجد برباد نہ ہو۔ ایسی بات بولے کہ جس سے مسجد میں بھلائی پھیلے، فتنہ فساد نہ پھیلے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ یہ ہے مسجد کو آباد کرنا۔ اور وہ فرمان یاد رکھے کہ فرمایا گیا کہ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو آباد کرے گا۔ تو نیکیوں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اب یہاں مدد تو کی گئی ایک دوسرے کی، اور گناہ میں مدد نہ کرو۔ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، تو وہاں بھی مدد مانگی گئی، لیکن قرآن تو فرماتا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو۔ اور پھر اسی قرآن میں کہا جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے گناہ کے کام میں مدد نہ کرو، اور صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ اب کیا صبر خدا ہے؟ نماز خدا کا نہیں، یہ تو عمل ہے، لیکن ایسا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، لیکن بذات خود نہ صبر خدا ہے نہ نماز خدا ہے، بلکہ خدا سے مدد مانگنے کا یہ سب ذریعہ ہے، یہ سب وسیلہ ہے۔ تو پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی کیا ہوا کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ تو معنی یہ ہوا کہ ایک مسلمان جب اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب اس پر وہ ایمان لے آیا تو اب وہ جو ہے کسی سے بھی مدد مانگے گا، اس کا عقیدہ یہی ہوگا کہ حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی، یہ ہے اصل، حقیقت میں مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالی۔ اسی کو حضور محدث اعظم نے جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ نے ترجمہ کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا، کہ اللہ ہم کہیں سے بھی مدد مانگتے ہیں، کہیں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ہمارا اعتقاد ہے کہ مدد کا حقیقی جو دینے والا ہے وہ تو ہے، اور یہ ہر مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اگر غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے مانگتا ہے تو وہاں بھی مانگنے والے کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والا کون ہے حقیقت میں؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب ان سے کیوں مانگتے ہیں؟ ان سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگتے؟ تو یاد رکھے ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے، یہ ذہن میں رکھے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ناجائز نہیں ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلوں کے ذریعہ مانگنا یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا یہ بھی جائز، کیونکہ اسی قرآن میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ نے فرمایا محبوب جب میرے بندے تمہاری بارگاہ میں آ کر میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے
کہ میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں، فإنی قریب، تو آپ کہہ دے کہ میں ہر بندے کے قریب ہوں، ہر بندے کے پاس ہوں. یہ قربت عامہ ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے. فإنی قریب، میں تمہارے قریب ہوں. اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ خدا کی قربت کا عالم ہے، یہ قربت عامہ ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے، ہر انسان کو حاصل ہے. یہ قربت عامہ. اور فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. تو ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز، ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز کہ اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر دے، یہ معاملہ کر دے. اللہ کی رحمتوں سے اس کو پکارنا، اس کی صفات سے اس کو پکارنا، یہ سب جائز. لیکن ایک دوسرا طریقہ ہے کہ وسیلوں کے ذریعے اللہ سے مانگنا، یہ بھی ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ بھی جائز ہے. اور یہ ایسا جائز ہے کہ اس پر مسلمان زیادہ عمل کرتے ہیں. وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کرنا مسلمان اس پر زیادہ عمل کرتا ہے. آپ دیکھیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر وہ مدد کا محتاج ہوتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر مرتے دم تک، بلکہ قبر میں پہنچنے تک دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. پیدا ہوا ماں باپ کا محتاج، اور اس کے بعد جب تھوڑا بڑا ہوا اب علم حاصل کرنے کے لیے استاذ کا محتاج، ہنر سیکھنے کے لیے ہنرمند کا محتاج. جب اور بڑا ہوا اب کمانے کے لیے کسی کمپنی کا محتاج، کسی سیٹ کا محتاج، کسی مالدار کا محتاج. زندگی گزر رہی آگے چل رہی ہے، ہر معاملے میں ایک دوسرے کے محتاج. رب نے تو فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو نیکیوں کے کام میں، ایک دوسرے کی مدد کرو. اور یاد رکھو حضور کا فرمان کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی کسی دوسرے امتی کی مدد کرتا ہے اور اس کے معاملات کو حل کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا کام کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا. لہذا ایک امتی دوسرے امتی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، برا معاملہ نہ کرے، اچھا سوچے، اچھائی کو پھیلائے. ظن المؤمنون خیرا، نبی نے فرمایا مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، برائی سے باہر نکلو. ہر وقت برا گمان کرتے رہنا یہ مناسب نہیں ہے. اس سے بندہ خدا کا قرب نہیں پاتا، بندہ خود بدگمانی میں پڑا رہتا ہے، وہ گناہ مول لیتا رہتا ہے. اور جو اچھا گمان کرتا ہے وہ خدا کے قرب اور وصل تک پہنچتا چلا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال حضور کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی. غریب نواز اگر غیروں کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھتے تو انہیں قریب کیوں کرتے؟ وہ گمان اچھا رکھے، ہاں، لیکن اگر کوئی علل اعلان گناہ کا کام کر رہا ہے، علل اعلان شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، تو پھر وہ تو علل اعلان ہے، پھر وہاں تو اچھا گمان نہیں کیا جائے گا. بھائی جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر شراب پی رہا ہے، ہمارے سامنے ہمارے محلے کے اندر محفل قائم کر رہا ہے جس میں لوگ بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں، شٹا کھیل رہے ہیں، جگار کھیل رہے ہیں، گانے کی محفلیں قائم ہو رہی ہیں، تب یہ تو برا ہے، برا وہ برا. اب ان کے ساتھ اچھا گمان نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی اگر اللہ نہ کرے کوئی شخص کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے، تو قاتل گنہگار ہے، مجرم ہے، وہ گنہگار ہے، سخت گنہگار ہے. لیکن رب نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا،
کہ جو کسی ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا، اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو جو برائی ہے وہ برائی ہے، کسے باشد کوئی کسی سے بھی صادر، تو برائی کو برا جاننا اور برائی سے بچنا اور برائی کو برا ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج معاملہ یہ ہو گیا کہ بہت سے ایسے جو برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتے، تو یاد رکھے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایمان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب شراب حرام ہے، اب کوئی عادی ہے شراب کا، اس کو عادت ہے، اب وہ عادت پڑھتے پڑھتے وہ شراب کی حرمت کو بھول جاتا ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ شراب حلال ہے تو اسلام سے نکل گیا۔ کوئی جواری ہے، جگار کھیلنے کی اسے عادت ہے، تو جب تک حرام سمجھ کے کر رہا ہے وہاں تک گنہگار ہے، لیکن اگر اس نے حرام کو حلال کہہ دیا تو اسلام سے نکل گیا۔ کسی نے کسی کا قتل کر دیا، کسی کو مار دیا جان سے، اب ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا یہ حرام ہے اور یہ شدید گناہ ہے، لیکن اگر وہ یہ کم عمل کرنے کے بعد اس کو کہے حلال ثابت کرے اور اس کو حلال سمجھے تو اسلام سے نکل گیا۔ اور یہی تو بات تھی جب حضور تشریف لائے تھے تو عرب کے اندر برائی اتنی عام تھی کہ شراب، جوا، سود، بیاج، یہ سب ان کی گٹھی میں تھا۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، قتل کرنا، یہ سب عام تھا، اور اس کو وہ برائی نہیں سمجھتے، اچھائی سمجھتے، فخر محسوس کرتے تھے۔ اور جو ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو قوم گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن جو گناہ کو گناہ نہ سمجھے اس میں کھو جائے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ اس لیے کہ احساس گناہ ختم ہو گیا، تو احساس گناہ یہ بندے کے اندر رہنا چاہیے، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے اور جو اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ ادھر پھر بیلنس رہنا چاہیے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو برا عمل ہے وہ برا عمل ہے، جو اچھا عمل ہے وہ اچھا عمل ہے۔ اب بدقسمتی سے آج ایسے بھی لوگ ہیں کہ اچھے عمل کو بھی برا کہنے لگتے ہیں۔ اذان سے پہلے اگر درود شریف پڑھ لو تو کہتے یہ برا ہے، تکبیر سے پہلے درود شریف پڑھ لو یہ برا ہے، نماز کے بعد کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام حضور کی بارگاہ میں پڑھ لو تو کہتے برا ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ یعنی اچھائی کو برا کہتے ہیں، اور جو برے عمل سماج میں پھیلے ہوئے ہیں اس کی اصلاح نہیں کرتے۔ شراب نوشی کو ختم کیا جائے، جگار جو ہماری قوم مسلم کے نوجوان جو اس میں پڑے ہوئے ہیں اس کو ختم کیا جائے، عیاشی کو ختم کیا جائے، عریانی کو ختم کیا جائے، نہ کہ اچھائی کو ختم کیا جائے۔ بھائی نعت پاک اگر کوئی پڑھ رہا ہے حضور کی محبت پہ اندر تو یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو برا ہے نہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی اذان دے رہا ہے تو یہ اچھا کام ہے، برا کام نہیں ہے۔ اب وہاں دلیل طلب کی جاتی ہے، کہاں قرآن میں کہاں حدیث میں ہے، کہاں قرآن میں کہاں حدیث میں؟ یہ دلیل مانگنا ہی فضول ہے، یہ دلیل مانگنا ہی فضول ہے، اس لیے کہ اس عمل کی دلیل دی جاتی ہے کہ جو عمل قرآن و حدیث کے مخالف ہو، اور اذان دینا یہ قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے بلکہ موافق ہے، کیونکہ کسی بھی مقام پہ حضور نے اذان سے منع نہیں فرمایا۔ اگر منع فرمایا ہے تو چند مقامات ہیں وہ استثناء ہے، باقی اس کے علاوہ آپ نے اذان کے تعلق سے اس کی فضیلت بیان کی کہ جہاں اذان ہوتی ہے، جہاں تک آواز جاتی ہے رحمت الہی کے فرشتے اترتے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے۔ تو اگر قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دی گئی تو وہاں اذان کی برکت سے رحمت بھی برسے گی، اور جو شیطان جو میت کو بہکانے کے لیے آئے گا حدیث پاک کے مطابق وہ بھی دور ہوتا چلا جائے۔ تو یہ تو ایک طرح سے مردے کی مدد ہے، یہ تو مدد ہے۔ اب وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں،
تو اب پھر بھائی اگر تمہیں تمہارے مردوں کی فکر نہیں ہے تو ہمیں تو پڑھنے دو. ہمیں کیوں منع کیا؟ تم چاہو جیسے تم ایصال ثواب مت کرو، تم کچھ مت کرو. لیکن الحمدللہ ہم تو زندگی میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے پر کوشاں رہتے ہیں، اور موت کے بعد بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدد پہنچے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ کے ساتھ. تو دیکھیے اگر علم نہ ہو تو پھر ان آیتوں کو سامنے رکھ کر بندہ گمراہ ہو جائے کہ بھائی قرآن میں ایک مقام پہ تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، اور یہاں یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. تو اب دیکھیے تطبیق کیا ہوئی کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی، اور جو بھی ایک دوسرے کی کائنات میں مدد ہوتی ہے، چاہے زندے سے مدد ملے چاہے مردے سے مدد ملے، کہیں سے بھی مدد ملے، حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کہاں کچھ جگہ ایسی ہے جہاں مدد مانگنا ناجائز ہے. یعنی آپ اگر کسی اللہ والے کے پاس گئے کہ ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگے یا ان سے مانگے کہ وہ اللہ سے دعا کرے آپ کو مل جائے، یہ تو جائز ہے. لیکن اگر آپ اپنی مدد کے لیے کسی بھوئے کے پاس گئے، کسی سفلی علم والے کے پاس گئے تو یہ ناجائز و حرام. وہاں بھی مدد اللہ ہی کرے گا، یہ ذہن میں رکھے. کبھی یہ نہ سمجھے کہ کسی غلط طریقے سے ہم نے مدد طلب کی تو وہ مدد کر رہا ہے. شیطان کی کیا مجال جو ہماری مدد کرے. لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ کوئی شیطان کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے، کوئی رحمان والوں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتا ہے. اب وہ جو اللہ والوں سے مدد مانگنے کے منکر تھے، آج سننے میں آتا ہے وہ جناتوں سے مدد مانگتے ہیں. جنات تابع کر لیتے پھر اس سے مدد مانگتے. اب جناتوں میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے. اب جنات کیا اللہ ہے؟ وہ بھی تو غیر اللہ ہے. ارے جب جن کے ذریعہ تو مدد مانگ رہا ہے، جنات کے ذریعہ مدد مانگی جا سکتی ہے، تو اللہ والوں کے ذریعہ کیوں نہیں مدد مانگی جا سکتی؟ رسول کے ذریعہ کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ صحابہ، غوث، خواجہ کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ لیکن عقیدہ ہمیشہ مسلمان کا یہی رہنا چاہیے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے. حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں، کوئی بھی نہیں. نہ ہم یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں، یہاں بھی ہم یہ نہ سمجھے میں نے مدد کی. نہیں، اللہ نے توفیق دی تو مدد کی. ہم مسجد کی مدد کرتے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے مسجد کی مدد کی. نہیں، اللہ نے توفیق دی تو میں نے مدد کی. بغیر توفیق الہی کے بندے کو کچھ نیکی حاصل ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ نماز چھوڑ دیتے، جان بوجھ کے چھوڑتے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کے فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور صرف جمعہ میں آ گئے اور 2 رکعت فرض پڑھی اور سنت غائب. سنت نہیں پڑھتے. یاد رکھے سنت موقدہ کو ادا کرنا لازم ہے. مختصر سے ادا کرے لیکن ادا ضرور کرے. لیکن کچھ لوگ نہیں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے. تو یاد رکھے وہ نہیں پڑھتے یہ نہیں ہے، اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا. لہٰذا ہم جو کرتے ہیں خدا کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اپنی پریشانی کو کسی کے سامنے نہیں جھکایا، تیرے سامنے جھکایا. لہذا آؤ خدا کے سامنے جھکو، خدا سے مانگو، خدا کی عبادت کرو، خدا کی بندگی کرو، اور خدا کے قانون پر عمل کرو. اور خدا کے قانون پر عمل یہ ہے کہ خدا نے جرم کو حرام قرار دیا، گناہ کو حرام قرار دیا، ایسے ہی قتل کو حرام قرار دیا. ایک دوسرے کو مار دینا جان سے یہ حرام قرار دیا. آج جو میں نے آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی، لیکن تمہید کے اندر پورا وقت گزر گیا. انشاءاللہ جو آیت کریمہ ہے 178ویں آیت کریمہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی، اس کا صرف ترجمہ سماعت فرما لیں کہ رب نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے بدلہ مقتول کے بارے میں. جس کا قتل کیا گیا اس کا بدلہ، اس کا قصاص فرض کیا گیا. یہ حد ہے، یہ سزا ہے.
اور یہاں یہ جو قانون ہے یہ اسلامی قانون ہے، اسلامی لا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام نے کوئی معاملہ تشنا نہیں چھوڑا، عبادت کا معاملہ ہو اس کو بھی بیان کیا، معاشرے کا معاملہ اس کو بھی بیان کیا۔ اب یہ جو جرم کرتے، کرائم کرتے ہیں سماج کے اندر، کرائم اور جرم کرتے ہیں، اب اسلام نے اس کے تعلق سے اتنی سخت سزا عائد کی، اتنی سخت سزا کہ تاکہ دوسرا جو مجرم ہے وہ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے اور سماج کے اندر سے جرم ختم ہو جائے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، تم پر قصاص مقتول کے معاملے میں جس کو قتل کیا گیا اس معاملے میں فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت۔ یعنی جو قاتل ہے ثابت ہو جائے تو اسلامی حکومت، اسلامی حکام، قاضی اسلام اس پر یہ سزا عائد کرے گا۔ یہ اسلامی قانون ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے حد کے طور پر، قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس قتل کرنے والا اگر ایک ہو تو اس ایک کو قتل کیا جائے گا، اگر کئی لوگ ہو تو جتنے شامل ہو سب کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اور پھر آگے رب نے فرمایا، پھر دیکھیے اس کا کرم دیکھیے، ایک تو یہ سزا ظاہر فرمائی، متعین فرمائی، اور پھر فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف وادعوا الی الاحسان۔ اگر تمہارا بھائی تمہیں معاف کر دے، اگر جو مقتول ہے اگر ان کے ورثاء تمہیں معاف کر دیں تو اللہ فرماتا ہے پھر دیت اور فدیہ ادا کرو، اچھائی کے ساتھ اس کا فدیہ ادا کرو، وادعوا الی الاحسان، اور اس کو اچھائی کے ساتھ ادا کرو۔ یہ فدیہ، اس کا دیت، اس کا بدلہ مال دینا، یہ جو ہے موقوف رکھا ورثاء کی مرضی پر، کہ وارث اگر چاہے تو حاکم کے سامنے جائے اور کہے ہمیں قصاص چاہیے، اور اگر وہ معاف کر دے کہہ دے نہیں ہمیں قصاص نہیں، ہمیں فدیہ چاہیے، ہمیں دیت چاہیے، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چاہے۔ اور پہلے جو تھا توریت اور انجیل میں قانون یہ تھا کہ وہاں قانون یہ تھا کہ توریت کے اندر سخت قانون تھا، وہاں صرف قصاص تھا، خون کا بدلہ خون، اور انجیل کے اندر بالکل معاف کر دینا تھا۔ اور اسلام چونکہ معتدل ہے، فطرت کا مذہب ہے، اکمل اور کامل مذہب ہے، تو اللہ نے دونوں قانون رکھے، چاہے تو قصاص اس پر نافذ کیا جائے، اور اگر اس قاتل، اس مقتول کے وارثین اگر معاف کر دے تو اس کی دیت اور فدیہ لیا جائے۔ اب دیت کیا ہوگی تو اس میں مختلف اقوال ہیں، مشہور و معروف قول یہ ہے کہ ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ ہے، 100 اونٹ۔ اس میں عرب کے زمانے میں اونٹ چلتے تھے تو وہ اونٹ ہے، وہ ادا کرنا لازم ہے۔ اداؤ ملے بحسان، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے آسانی ہے، تمہاری رب کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے یہ قانون نافذ فرمایا۔ انشاءاللہ جو ہے آگے کی جو باتیں ہیں اگلے جمعہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، وقت کا لحاظ رکھنا ہے، دعا ہے